السلام علیکم ناظرین، اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کو برسہ برس بیت گئے ہیں۔ دونوں طرف کشیدگی ہمیشہ موجود رہی، لیکن 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اس نے ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کر لی ہے اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ خطے میں یہ مزید ممالک کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ مبصرین کے مطابق 2 ریاستی حل پر اتفاق ہو جاتا تو شاید اس تنازع سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ 2 ریاستی حل کیا ہے؟ آج یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے موجودہ تنازع کے آغاز ہی میں امریکہ نے 2 ریاستی حل کی جانب ایک مرتبہ پھر توجہ دلائی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حماس اسرائیل جنگ کے خاتمے اور تنازع کے مجوزہ 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ اب اس اسٹیٹس کو کی طرف واپس نہیں جایا جا سکتا جو 6 اکتوبر کو تھا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ایک ٹیلی فونک رابطے میں بھی یہی موقف دہرایا تھا۔ امریکہ کے علاوہ چین، بھارت اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک بھی تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور دے رہے ہیں۔ تو ذرا پہلے اس 2 ریاستی حل کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران ہی سلطنت برطانیہ نے 1917 میں اعلان بیلفور کے ذریعے فلسطینی علاقوں میں یہودی قومی ریاست کے قیام کی تائید کا اعلان کر دیا تھا۔ یہودی قوم پرست اس ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے اور ان علاقوں کو یہودیوں کا قدیم وطن قرار دیتے تھے۔ پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد فلسطینی علاقے برطانیہ کے کنٹرول میں چلے گئے۔ 1922 میں اس وقت کی بین الاقوامی تنازعات حل کرنے کے لیے قائم کی گئی عالمی تنظیم لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی انتظامیہ کے حوالے کر دیا، جسے فلسطین مینڈیٹ کا نام دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطینی علاقوں کو 2 حصوں یعنی یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ اس مجوزہ منصوبے میں تاریخی شہر یروشلم کا انتظام اقوام متحدہ کو دینے کی تجویز دی گئی تھی۔ مئی 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، لیکن فلسطینی ریاست قائم نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے جنگ میں اقوام متحدہ کے مجوزہ علاقوں سے زیادہ رقبے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اقوام متحدہ کی مجوزہ فلسطینی ریاست میں مغربی کنارے، یروشلم اور غزہ کے علاقے شامل تھے، لیکن جنگ کے بعد مغربی کنارہ اردن کے پاس چلا گیا اور غزہ پر مصر کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل کے کنٹرول میں آنے والے علاقوں سے بڑی تعداد میں عربوں کو بے دخل کر دیا گیا، جو بڑی تعداد میں غزہ اور پڑوسی ممالک میں نقل مکانی کر گئے۔ فلسطینی اپنے علاقے سے بے دخلی کو نقبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ لگ بھگ 1 برس تک جاری رہنے والی جنگ میں فلسطینیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ یوں 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کا خواب ادھورا رہ گیا۔ بعد ازاں 1967 میں 6 روز تک جاری رہنے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح جنگ کے بعد مجوزہ فلسطینی ریاست کے تقریباً تمام علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے۔ اس جنگ کے بعد بھی لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اوسلو ایکارڈ کیا تھا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہیں، جن میں 1993 میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں اسرائیلی وزیر اعظم اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے سربراہ یاسر عرفات نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جسے اوسلو ایکارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اس مسئلے کے 2 ریاستی حل کی امیدیں پھر روشن ہو گئیں۔ اب اس میں پیچیدگیاں کیا تھیں؟ امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز کے مطابق تنازع کے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کی راہ میں کئی پیچیدگیاں آڑے آتی رہیں۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق سرحدی حد بندی اور ایک دوسرے کے علاقے میں رہنے والے
اسرائیلی اور فلسطینی باشندوں کی قانونی حیثیت کے معاملے پر بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی طرف سے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر نے بھی کسی تصفیے پر فریقین کے اتفاق کو مزید مشکل بنا دیا۔ اسرائیل پورے یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی ریاست کا دارالحکومت بنانے کے خواہاں ہیں۔ اسرائیلی اور فلسطینیوں کی موجودہ قیادت کا موقف کیا ہے؟ اسرائیل میں دائیں بازو کی بعض جماعتیں بھی اس تنازع کے دو ریاستی حل کے مخالف ہیں۔ ان میں اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ بھی شامل ہیں، جو مغربی کنارے کو قبضے میں لے کر دو ریاستی حل کو مکمل طور پر خیر بات کہنے کے حق میں ہیں۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں کنٹرول رکھنے والے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس دو ریاستی حل کے خواہاں ہیں اور عالمی برادری پر بھی اس حوالے سے زور دیتے رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، لیکن اس تنازع کی پیچیدگی اور تشدد کے واقعات کے باعث دو ریاستی حل کے راستے میں حائل رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ صورتحال اس جنگ تک آ گئی ہے جو آج جاری ہے۔ باوجود ہے کہ اقوام متحدہ اور متعدد عالمی ادارے جنگ بندی پر زور دے رہے ہیں، لیکن امن کا قیام نظر نہیں آتا، اور دو ریاستی حل تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔